بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مالکو ایک بہترین وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس پیارے وظیفے کو کرنے سے بہت سی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ یہ ایسا پیارا وظیفہ ہے کہ اگر کوئی چاہے کہ وہ مالدار ہو اور اس کی اگر کہیں پر کوئی پیسے رکے ہوئے ہوں یا کسی کے پاس ہوں اور وہ نہ مل پا رہے ہوں، یا پھر کسی بھی طریقے کا کوئی ایسا مالی معاملہ ہو جس حوالے سے اگر کوئی چاہے کہ اس کے یہ معاملات سب درست ہو جائے، اس کو اللہ پاک غنی کر دے، امیر کر دے، تو یہ ایک بہترین وظیفہ ہے۔ یاد رہے کہ ہر عمل سے پہلے 3 بار درود پاک یا پھر 11 بار درود پاک ضرور پڑھا کرے۔ یہ اتنا پیارا عمل ہے کہ اگر چلتے پھرتے روزانہ اگر یہ یا مالکو پڑھا جائے تو انشاءاللہ اس کی بہت سی برکتیں اسی حوالے سے حاصل ہوتی ہیں۔ اور اگر روزانہ عشاء کی نماز کے بعد رات کو اس وظیفے کو کیا جائے تو تب بھی اس کی بہت سی برکتیں ہیں۔ چلتے پھرتے اگر اس وظیفے کو پڑھا جائے گا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور روزانہ اگر عشاء کی نماز کے بعد 90 مرتبہ یہ عمل یعنی یا مالکو کوئی کرے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے لیے کچھ ہی وقت میں، یعنی اگر وہ کنٹینیو اس کو کرتا ہے تو چاہیے تو یہ کہ روزانہ کرے، اور اس کو کرنے کے لیے 41 دن مخصوص کر لے، پہلے 41 دن ضرور کرے تو انشاءاللہ عز و جل اس پیارے عمل یعنی یا مالکو روزانہ 90 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد، یعنی عشاء اور فجر کے درمیان میں جو وقت ہوتا ہے اس کے درمیان میں کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی عمل ہو تو انشاءاللہ عز و جل یعنی کہ اس عمل کی برکت یہ ہے کہ عشاء کے بعد روزانہ 90 مرتبہ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ اس کی بہت سی برکتیں حاصل ہوں گی اور انشاءاللہ آپ غنی ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح اگر ہم اس کو مطلب عمل کو جو ہے یعنی یا مالکو کو عشاء کی نماز کے بعد سے مطلب یہ ہے کہ تہجد کے وقت یا فجر سے پہلے تک، پھر ایک دوسرا پیارا عمل اسی حوالے سے یا مالکو کے حوالے سے ہے کہ اگر کوئی شخص یعنی وقت زوال 120 مرتبہ پڑھے تو اس کو ایک ایسی قوت یعنی طاقت ملتی ہے جس کے سبب سے وہ جہاں جائے اس کا وہ کام ہو جائے، اور پھر وہ کسی کے پاس اپنے مال کے تقاضے کے لیے یہ عمل کر کے جاتا ہے تو انشاءاللہ اس پیارے عمل کی برکت سے اس کی وہ جو کہیں پھنسی ہوئی رقم ہے یا کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے جو اس کے پاس یعنی کہ وہ اس کی ہے لیکن کسی اور کے قبضے میں ہے اور اس سے لینا چاہتا ہے تو اس عمل کو کرے، یعنی یا مالکو 120 مرتبہ وقت زوال۔ یاد رہے کہ فجر کے بعد جب صبح کا وقت آتا ہے، پھر اس کے بعد ظہر سے پہلے زوال کا وقت مقرر ہے۔ اس وقت ہر ملک کے حساب سے، ہر شہر کے حساب سے اس کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، تو اپنے جو آپ کا علاقہ ہے جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کے حساب سے اپنا اس کو دیکھیے، اس پر